آج 26 شعبان آخری اتوار کا دن، یہ بابرکت دن کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب آسمانوں سے رحمتیں خاص انداز میں اترتی ہیں اور زمین پر مانگنے والوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ آج اگر کسی گھر میں اخلاص دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو یاد رکھیں اسی سال اس گھر کی قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ رزق کے وہ دروازے کھلیں گے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تنگی خوشحالی میں، پریشانی سکون میں، اور محرومی عطا میں بدلتی نظر آئے گی۔ آپ کو وہ ملے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ آسانیاں نصیب ہوں گی جو برسوں سے روٹھی ہوئی تھیں۔ بس شرط ایک ہے، یقین، اخلاص اور مکمل توجہ بے شک آزما لو، کیونکہ جب رب دینا چاہتا ہے تو حساب سے نہیں، اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 شعبان المبارک اور اتوار کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک قبولیت والی گھڑیاں ہیں جو ہر سال آتی تو ضرور ہیں، مگر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ماہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جو رمضان کی دہلیز ہے، تیاری کا وقت ہے، دلوں کو صاف کرنے کا وقت ہے، گناہوں سے توبہ کر کے نئے سفر کا آغاز کرنے کا وقت ہے۔ اور آج 26 شعبان ہے، یعنی وہ لمحے جب رمضان کی رحمتیں قریب کھڑی ہیں اور مغفرت کی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ ایسے قیمتی وقت میں اگر بندہ جاگ جائے، اگر وہ دنیا کی مصروفیات سے چند لمحے نکال کر اپنے رب کے سامنے جھک جائے تو اس کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور آج کا دن اتوار ہے۔ اتوار نئی ابتدا کی علامت ہے، امید کی علامت ہے۔ جس طرح سورج اتوار کے دن طلوع ہو کر ایک نئے ہفتے کا آغاز کرتا ہے، اسی طرح اگر آپ آج اللہ کے ذکر سے اپنی زندگی کا نیا باب شروع کر دیں تو آنے والے دنوں کی سمت بدل سکتی ہے۔ آج اگر آپ اخلاص دل، کامل یقین اور آنکھوں میں نمی لے کر اس خاص وظیفے کو اپنے گھر کے کسی پرسکون کونے میں بیٹھ کر ادا کریں، 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر درود شریف کے ساتھ آغاز کریں اور پھر مکمل توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں تو یقین کریں رحمت کے فرشتے آپ کے گھر کا رخ کریں گے۔ جس گھر میں شعبان کے بابرکت مہینے میں اللہ کا ذکر گونجتا ہے، وہاں سے غربت، تنگ دستی، بے برکتی، جھگڑے اور بے سکونی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے رزق میں رکاوٹ ہے، کاروبار سست پڑ چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، پیسے آ کر رک نہیں پاتے، قرض بڑھتے جا رہے ہیں، رشتوں میں بندش ہے، شادی میں تاخیر ہے، اولاد کی خواہش دل میں ہے، صحت کے مسائل پریشان کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی تکلیف ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، تو آج 26 شعبان اتوار کے دن کو ضائع نہ کیجیے، کیونکہ شعبان مغفرت اور قبولیت کا مہینہ ہے اور اتوار نئی تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلا شعبان نصیب ہو یا نہ ہو، اگلا اتوار ملے یا نہ ملے، اس لیے آج ہی جھک جائیں، آج ہی مانگ لیں، آج ہی اپنے رب سے عرض کر دیں، یا اللہ میں تیرے در پر آیا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں مگر امید لے کر آیا ہوں، مجھے خالی نہ لٹا۔ یقین رکھیے جب بندہ سچے دل سے یا اللہ کہتا ہے تو آسمان سے لبیک کی صدا آتی ہے۔ ایک سچا آنسو قسمت جگا دیتا ہے، ایک سچا سجدہ برسوں کی محرومی ختم کر دیتا ہے۔ یہ چند منٹ کا عمل آپ کے پورے سال کی خوشیوں، سکون اور برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج کس بابرکت دن کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا لیں اور شعبان کی ان قیمتی گھڑیوں کو اپنی نجات، اپنی برکت اور اپنی کامیابی کا سبب بنا لیں۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، جاپان میں مقیم ہیں یا مسقط یا دنیا کے کسی بھی خطے میں بستے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کی 26 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑے۔ یہ دن آپ کے لیے خاص ہے، یہ گھڑی آپ کے لیے امانت ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لے، دفتر میں ہیں تو وہیں پڑھ لے، کاروبار میں مصروف ہیں تو وقفہ لے کر پڑھ لے، سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لے، مگر شعبان کی 26 تاریخ اتوار کے دن اس عمل کو ہرگز مت چھوڑے، کیونکہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو قسمت بدلنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور آج کس بابرکت عمل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب غور سے سن لیں کہ کرنا کیا ہے۔ آج شعبان کی 26 تاریخ اتوار کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی موقع ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں یا چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جس کا مقام بلند ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام درودوں میں یہی درود سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد اور خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ دل میں واضح کر لیں کہ آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج شعبان کی 26 تاریخ اتوار کا دن ہے اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔ اگر آپ بے گھر ہیں اور کرائے کے مکان میں در بدر پھر رہے ہیں تو اپنا ذاتی گھر مانگ لیں۔ اگر روزگار نہیں ہے تو بہترین نوکری اور وسیع رزق مانگ لیں۔ اگر من پسند شادی چاہتے ہیں تو اس کی دعا کریں۔ اگر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو نجات مانگ لیں۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد صالح مانگ لیں۔ اگر گھر میں سکون نہیں تو سکون اور برکت مانگ لیں۔ دنیا کی جو بھی جائز ضرورت ہے آج اپنے رب سے مانگ لیں۔ اپنے ہی الفاظ میں عاجزی کے ساتھ نیت کریں، پھر فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہوتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے خیر، برکت اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ جب نیت اور تعوذ تسمیہ مکمل ہو جائے تو یوں تصور کریں کہ آپ دنیا سے کٹ چکے ہیں اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہیں اور نہایت عاجزی سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں جو نہایت عظمت اور برکت والے ہیں۔ یہ نام یا خالقو اور یا رزاقو ہے۔ یا خالقو یعنی اے پیدا کرنے والے، وہ ذات جس نے زمین و آسمان، انسان اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور یا رزاقو یعنی اے رزق دینے والے، وہ رب جو اپنی ہر مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ یا رزاقو کہتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اصل دینے والا صرف اللہ ہے، اور یہی اقرار رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کی بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، حسد اور اثرات سب ختم ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا خالقو یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا خالقو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے اور جلد بازی نہیں کرنی۔ جب جب آپ کی زبان سے یا خالقو یا رزاقو نکلے تو دل میں تڑپ ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان کے ساتھ دل بھی پکار رہا ہو۔ 41 بار پڑھتے دوران جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو حساب سے نہیں بلکہ بے حساب دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج دعا کا وقت ہے، اس لیے پورے یقین، توجہ اور عاجزی کے ساتھ یا خالقو یا رزاقو پڑھتے جائیں اور اپنے رب سے رو رو کر مانگتے جائیں۔ جتنی توجہ اور خشوع ہوگا وظیفہ اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوگا اور آپ کی جولی خالی نہیں لوٹے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا خالقو یا رزاقو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک نہایت بابرکت قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور تسلی کا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے۔
آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل، لیکن فضائل اور برکتوں کے اعتبار سے بے حد عظیم یہ صورت بندشوں کو توڑتی ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتی ہے اور دلوں کی اداسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ وہ صورت ہے جو اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غم میں تھے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا تھا اور مخالفین طعنے دے رہے تھے، ایک طرف بیٹے کا صدمہ اور دوسری طرف لوگوں کی زبانیں۔ ایسے کڑے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر اپنے محبوب کو تسلی دی اور خوشخبری عطا فرمائی۔ گویا ہمیں یہ بھی سکھا دیا گیا کہ جب پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں، جب دل ٹوٹ جائے، جب حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو سورہ کوثر کا سہارا لو۔ اس میں تسلی بھی ہے، عزت بھی ہے اور عطا کا وعدہ بھی۔ اب ثواب کی نیت سے تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنی ہے، نہ جلدی کرنی ہے نہ لاپرواہی، ٹھہر ٹھہر کر درست تلفظ کے ساتھ مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص اس مبارک دن 33 بار سورہ کوثر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت، اس کے گھر میں برکت اور اس کی نسلوں میں فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں خوشحال ہوں، رزق کی تنگی نہ دیکھیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، تو آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر ایک نہایت خاص اور مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کی تاثیر آپ کو پڑھتے ہی محسوس ہونے لگے گی۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم اور پاکیزہ صفت کا ذکر ہے، ایسی صفت جس کے اندر کھول دینے، راستے بنا دینے اور بند دروازوں کو کھول دینے کی شان پوشیدہ ہے۔ آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے۔ فتاح کا معنی ہے کھولنے والا، فیصلے فرمانے والا، راستے نکالنے والا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رزق رک گیا ہے، کاروبار میں بندش ہے، معاملات الجھ گئے ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں یا کسی نے حسد اور نظر سے رکاوٹ ڈال دی ہے، تو آج یا فتاح کو اپنا سہارا بنا لیں۔ جب بندہ سچے دل سے یا فتاح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رزق کے دروازے، آسانیوں کے دروازے، کامیابی کے دروازے، عزت کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا فتاح 1 بار، یا فتاح 2 بار، یا فتاح 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے نہ بے دہانی۔ ہر بار دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ یہ وظیفہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو شخص یقین اور توجہ کے ساتھ اسے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، پریشانی کم ہونے لگتی ہے، بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے، اور سب سے پہلی نعمت جو نصیب ہوتی ہے وہ دل کا اطمینان ہے۔ گویا بندہ پڑھتے ہی محسوس کرتا ہے کہ اس کا رب اس کے معاملات سنبھال رہا ہے۔ اس لیے مکمل یقین، عاجزی اور توجہ کے ساتھ 11 بار یا فتاح پڑھیں اور اپنے رب سے دعا کریں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 41 بار یا خالق یا رزاق پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر 11 بار یا فتاح پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بے حد آزمودہ اور مؤثر ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے انہیں آزمایا ہے۔ میں نے ایک نکتہ ہر ایک مرحلے کو بار بار سمجھایا تاکہ کسی بھی طرح کی کوتاہی یا غلطی نہ ہو، کیونکہ اس وظیفے کی قدر و قیمت میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آج شعبان کی 26 تاریخ اتوار کا دن ہے۔ یہ فیصلے اور برکت کا دن ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اس دن کی قدر کریں، کیونکہ اگر آج لاپرواہی کی وجہ سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ ہر شے آپ کے قدموں میں خود چل کر آئے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟
آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ نے آمین کہتے ہوئے اس میں شریک ہونا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتیں پوری کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غربت کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما دے، ہمارے لیے نیک اور صالح اولاد عنایت فرما دے، ہمارے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ ضرور آمین کہیں، کیونکہ کسی ایک کی آمین سے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرما سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔